کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی نا ایک جنگ کا میدان ہے. ہم سب اپنے اپنے محاذ پر لڑ رہے ہیں، لیکن اکثر ہم یہ سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کون. جی. وہ کوئی باہر کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حریف یا مشکل حالات نہیں. سچ تو یہ ہے کہ سب سے خطرناک دشمن ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے. اور اس دشمن کا نام ہے انا، یعنی ایگو. اب یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں فرائیڈ اور نفسیات کے وہ پیچیدہ نظریات آ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنی اہمیت کے بارے میں ایک غیر صحت مند، ایک جھوٹے یقین کی. یہ ہر انسان کے اندر موجود وہ ضدی، مغرور بچہ ہے جو اپنی بات منوانے کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، ہماری ترقی، ہمارے رشتے یا ہماری اپنی خوشی ہی کیوں نہ ہو. اور اسی اندرونی دشمن کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع اکٹھے کیے ہیں. ان میں مرکزی حیثیت ریان ہالیڈے کی مشہور کتاب ایگو از دی اینمی کو حاصل ہے. ہمارا مقصد کوئی لیکچر دینا نہیں ہے، بلکہ مل کر یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ انا، یہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری کامیابی کی راہ میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے. اور کیا ہم واقعی اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا ڈھانچہ بھی بڑا سیدھا اور طاقتور ہے. ہم زندگی کو 3 بڑے میدانوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گی. پہلا، آرزو کا میدان، جب ہم کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، کامیابی کا میدان، جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اور تیسرا، ناکامی کا میدان، جب ہم گر جاتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ انا ان تینوں حالتوں میں کیسے اپنا رنگ بدلتی ہے اور کیسے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ فریم ورک تو واقعی بہت کارآمد ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی وقت ان تینوں مراحل سے گزرتے ہی ہیں. ضرور گزرتے ہیں. تو آئیے پہلے میدان سے شروع کرتے ہیں. آرزو کا مرحلہ. یہ وہ وقت ہے جب ہمارے دل میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے پہلا قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں. جی، یہ شروعات کا ایک بہت نازک اور امید بھرا وقت ہوتا ہے، لیکن یہیں پر انا اپنا پہلا اور شاید سب سے آپ کہیں کہ سٹل وار کرتی ہے. جب ہم کسی بڑے کام کا آغاز کرتے ہیں نا، تو انا اصل کام کرنے کے بجائے اس کام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنے کو ترجیح دیتی ہے. یہ بات تو بہت جانی پہچانی لگتی ہے. باتیں کرنا، منصوبے سنانا، دوستوں کو بتانا کہ ہم کیا بڑا کام کرنے والے ہیں. ہاں، یہ سب کام کرنے سے کہیں زیادہ آسان اور مزیدار بھی لگتا ہے. بالکل. اس سے فوری طور پر توجہ اور تعریف جو مل جاتی ہے، اور اسی سے ایک تصور جنم لیتا ہے جسے ذرائع خیالی مجمع یا امیجنری آڈینس کہتے ہیں. خیالی مجمع؟ جی، ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہے، ہر کوئی ہمارے بارے میں ہی سوچ رہا ہے. اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال اس نوجوان لڑکے کی ہے جس کی سفید پینٹ پر اسکول کینٹین میں تھوڑا سا جوس گر گیا تھا. اچھا. وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ 1 ہفتے تک اسکول ہی نہیں گیا، اس یقین کے ساتھ کہ ہر کوئی اسی کا مذاق اڑا رہا ہوگا. جبکہ حقیقت تو یہ ہوگی کہ اگلے ہی لمحے سب لوگ وہ واقعہ بھول بھی گئے ہوں گے. بالکل، لیکن اس کی انا نے اس کے ذہن میں ایک پورا اسٹیڈیم کھڑا کر دیا تھا جس کے سامنے وہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا. یہ خیالی مجمع والی بات تو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اور بھی زیادہ سچ لگتی ہے نا، جہاں ہر کوئی انسٹاگرام پر اپنی زندگی کی ایک پرفیکٹ فلم بنا کر پیش کر رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. سوشل میڈیا اسی خیالی مجمع کو ایک حقیقی پلیٹ فارم دے دیتا ہے، اور اس مرحلے میں انا کی ایک اور خطرناک علامت یہ ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. ہم مشورہ لینا، سیکھنا، سوال پوچھنا، یہ سب اپنی توہین سمجھتے ہیں. جیسا کہ قدیم یونانی فلسفی ایپکٹیٹس نے کہا تھا، آپ وہ چیز کبھی نہیں سیکھ سکتے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. انا علم کے دروازے ہی بند کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ خاص طور پر آج کے دور میں جہاں پرسنل برانڈنگ اور خود کو پروموٹ کرنا یہ کامیابی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. جی، آپ بالکل خاموشی سے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کریں، آپ کو فنڈنگ دیں. یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے. دیکھیے، ذرائع یہ نہیں کہتے کہ آپ مکمل طور پر غائب ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے.
اچھا، کیا آپ کی توانائی کا 90% حصہ کام پر لگ رہا ہے اور 10% اس کی ضروری تشہیر پر، یا معاملہ الٹ ہے؟ حل بہت سادہ ہے، صرف کام، باتیں نہیں۔ جیسا کہ ہنری فورڈ نے کہا تھا، آپ اپنی ساکھ اس کام پر نہیں بنا سکتے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، ساکھ تو کیے گئے کام پر بنتی ہے۔ یعنی عمل کو الفاظ پر فوقیت دینا۔ ہمیشہ۔ اور دوسرا حل ہے ہمیشہ ایک طالب علم بن کر رہنا، یہ ماننا کہ قابلیت صرف ایک نقطۂ آغاز ہے، منزل نہیں۔ باسکٹ بال کے عظیم کھلاڑی بل بریڈلی، جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، وہ ہمیشہ خود کو یاد دلاتے تھے کہ اگر تم اس وقت مشق نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو کوئی اور کہیں نہ کہیں ضرور مشق کر رہا ہے، اور جب تمہارا اس سے سامنا ہوگا تو وہی جیتے گا۔ واہ! اور ایک نقطہ جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ہے جذبے یعنی پیشن جی۔ اور مقصد یعنی پرپز کے درمیان فرق۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اپنے جذبے کو فالو کرو، جی، بہت سنتے ہیں۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ جذبہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، کیونکہ جذبہ اکثر طوفانی اور غیر مستحکم ہوتا ہے۔ یہ انا سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ مجھے اچھا محسوس کراتا ہے، لیکن مقصد، پرپز، وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، وہ آپ سے باہر کی کسی چیز سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال ایک سرجن کی ہے۔ کیا آپ ایک ایسے سرجن سے آپریشن کروانا چاہیں گی جو بہت پرجوش ہو، جسے سرجری کرنے میں مزہ آتا ہو؟ شاید نہیں۔ یا پھر ایک ایسے سرجن سے جس کا ایک واضح مقصد ہو، اس مریض کی جان بچانا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی تکلیف دے اور بورنگ تفصیلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے؟ صحیح۔ مقصد آپ کو اس وقت بھی آگے بڑھاتا ہے جب جذبہ ٹھنڈا پڑ چکا ہو۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو آرزو کے مرحلے میں آنا پر قابو پانے کا مطلب ہے خاموشی سے کام کرنا، ہمیشہ سیکھتے رہنا اور اپنے جذبات سے زیادہ اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھنا۔ لیکن فرض کریں کہ ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہمیں منزل مل جاتی ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ یہاں آنا کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر آرزو کے مرحلے میں آنا ایک چھوٹا سا شیطان ہے جو آپ کے کان میں پھسپھساتا ہے نا، تو کامیابی کے بعد وہ ایک دیو بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کامیابی انا کے لیے سب سے خطرناک ایندھن ہے۔ یہ ہمیں مطمئن یعنی کمپلیسنٹ، حقدار یعنی انٹائٹلڈ اور ناقابل شکست سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس مرحلے میں ہماری توجہ اصل کام سے ہٹ کر کامیابی کے ثمرات پر چلی جاتی ہے۔ انٹرویوز، ایوارڈز، پارٹیاں، شہرت۔ جی، وہ تمام چیزیں جو انا کی بھوک مٹاتی ہیں۔ اس کی ایک کلاسک مثال ارب پتی ہاورڈ ہیوز کی ہے۔ اس نے ہوابازی اور فلموں میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اس ابتدائی کامیابی نے اس کی انا کو اتنا بڑھا دیا کہ اسے لگا وہ ہر کام میں ماہر ہے۔ اچھا، اس نے دوسرے شعبوں میں بغیر کسی علم کے فیصلے کرنا شروع کر دیے جو بالآخر اس کی ذہنی اور کاروباری تباہی کا باعث بنے۔ اور کامیابی کے بعد انا کی سب سے بڑی علامت تکبر ہے، یہ یقین کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، اب مجھے مزید محنت کی ضرورت نہیں، یا اب اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ بالکل، ہم فیڈ بیک اور تنقید کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انا کو یہ سننا ہرگز پسند نہیں کہ وہ غلط ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد صرف جی حضوری کرنے والے لوگ اکٹھے کر لیتی ہے۔ جی، تو اس خطرناک جال سے کیسے بچا جائے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو انجوائے بھی نہ کریں؟ ایک حل جو ذرائع میں بتایا گیا وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اپنی شناخت کو چھوٹا رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت، اپنے ٹائٹل کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، اپنی شناخت کو اپنے کام سے بڑا نہ ہونے دیں۔ اس کی ایک بہترین مثال یوٹیوب کی ہے۔ جب یوٹیوب شروع ہوا تو اس کے بانیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ٹی وی کو بدلنے آئے ہیں۔ نہیں، ان کا مقصد بہت سادہ تھا، فنی ویڈیوز شیئر کرنے کی ایک جگہ۔ انہوں نے اپنی شناخت چھوٹی رکھی اور آہستہ آہستہ بہتری لاتے گئے۔ اچھا، تو یہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والے نظریے کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل۔ آفیسر کہنے کے بجائے سادگی سے ریسپشنسٹ ہی کہے، اس سے آپ زمین سے جڑے رہتے ہیں۔ بالکل، اور دوسرا حل وہی ہے جو پہلے مرحلے میں تھا، لیکن اب اس کی اہمیت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ طالب علم رہیں۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ آپ گریجویٹ ہو گئے ہیں۔ عظیم باکسر محمد علی نے ایک بار مذاق میں کہا تھا، جب آپ میری طرح عظیم ہوں تو عاجز رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ خود آگاہی اور عاجزی ٹیلنٹ سے کہیں زیادہ نایاب اور قیمتی ہیں. یہاں پر ایک اور بہت عملی تکنیک کا ذکر ہے جسے UFC فائٹر فرینک شیمراک نے پلس مائنس ایکول کا نام دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور فریم ورک ہے. شیمراک کا کہنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ 3 طرح کے لوگ ہونے چاہیے. ایک ایکول، یعنی آپ کے برابر کا کوئی شخص جس کے ساتھ آپ مقابلہ اور مشق کر سکیں. ٹھیک. ایک مائنس، یعنی کوئی ایسا شخص جسے آپ سکھا سکیں جو آپ سے کم جانتا ہو. اور سب سے اہم، ایک پلس. پلس یعنی اپنے سے بہتر، زیادہ کامیاب اور زیادہ قابل کوئی شخص جسے آپ اپنا مینٹر بنائیں. کامیابی کے مرحلے میں پلس کا ہونا سب سے ضروری ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارتی ہیں جس کی کامیابیاں آپ کی اپنی کامیابی کو بونا محسوس کرائیں، تو آپ کی انا خود بخود قابو میں رہتی ہے. یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے. یہ آپ کو زمین پر رکھتا ہے. تو آرزو اور کامیابی کے بعد اب ہم آتے ہیں زندگی کے تیسرے اور شاید سب سے مشکل میدان میں، ناکامی. جی. یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے لیکن کوئی بچ نہیں پاتا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنا سب سے زیادہ تباہی مچاتی ہے. بلا شبہ ناکامی زندگی کا ایک لازمی اور قدرتی حصہ ہے، لیکن انا اسے ایک ذاتی حملے، ایک ذاتی توہین کے طور پر لیتی ہے. انا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکامی کو ایک واقعہ سمجھنے کے بجائے اسے ہماری شناخت کا حصہ بنا دیتی ہے. یہ ہمیں یہ محسوس کراتی ہے کہ ہم ایک ناکام شخص ہیں، نہ کہ ایک ایسا شخص جو ایک ناکامی کا سامنا کر رہا ہے. اور ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگتے ہیں. انا فوراً دوسروں پر الزام لگانے، حالات کو دوش دینے یا قسمت کو برا بھلا کہنے پر اکساتی ہے. جی، وہ ہمیں تلخ اور منفی بنا دیتی ہے. اس کی خوفناک مثال امریکن اپیرل کے بانی ڈرو چارنیچ ہے. جب انہیں ان کی اپنی کمپنی سے نکالا گیا تو ان کی انا اس شکست کو برداشت نہیں کر سکی. اچھا. انہوں نے کمپنی کو بچانے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے اندر سے تباہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ اگر وہ اسے نہیں چلا سکتے تو کوئی اور بھی نہ چلا سکے. یہ تو انا کا بدترین روپ ہے، جب وہ کہتی ہے اگر میں نہیں جیت سکتا تو میں پورے کھیل کو ہی تباہ کر دوں گا. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ناکامی کا سامنا کریں تو انا کے اس زہر کا تریاق کیا ہے؟ ذرائع یہاں ایک بہت ہی طاقتور تصور پیش کرتے ہیں: زندہ وقت بمقابلہ مردہ وقت. یعنی لائف ٹائم ورسز ڈیڈ ٹائم. یہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ناکام ہوتی ہیں، جب آپ گرتی ہیں، تو آپ کے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے. آپ اس وقت کو شکایت کرنے، قسمت پر رونے، ٹی وی دیکھنے اور کچھ نہ کرنے میں ضائع کر سکتی ہیں. یہ مردہ وقت ہے. یا پھر آپ اسی وقت کو سیکھنے، پڑھنے، خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانے اور اگلی کوشش کی تیاری میں استعمال کر سکتی ہیں. یہ زندہ وقت ہے. انتخاب ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے. ہمیشہ. اور اس کی سب سے بہترین، سب سے متاثر کن مثال میلکم ایکس کی ہے. جب وہ جوانی میں چوری اور دیگر جرائم کے الزام میں جیل گئے تو ان کے پاس ہر وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کو ختم سمجھ لیں. بالکل. وہ دوسرے قیدیوں کی طرح بیٹھ کر وقت ضائع کر سکتے تھے، وہ ڈیڈ ٹائم ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ایک شعوری فیصلہ کیا. انہوں نے جیل میں گزارے ہر لمحے کو زندہ وقت میں بدل دیا. واہ. انہوں نے جیل کی لائبریری میں موجود ہر کتاب پڑھ ڈالی، خاص طور پر تاریخ، فلسفہ اور زبان پر. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے پوری ڈکشنری کی نقل کی تاکہ ان کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھ سکے. ناقابل یقین. جیل ان کا ہارورڈ بن گیا اور وہیں سے ان کی وہ تبدیلی شروع ہوئی جس نے انہیں تاریخ کے سب سے بااثر لیڈروں میں سے ایک بنا دیا. یہ کمال کی کہانی ہے. یہ ظاہر کرتی ہے کہ حالات ہمارے قابو میں نہ بھی ہوں، ہمارا رد عمل ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. جی. اسی سے جڑا ایک اور تصور سٹاکس ڈیل پیراڈاکس کا بھی ہے. جی، یہ بھی بہت اہم ہے. یہ ویتنام جنگ کے قیدی جیمز سٹاکس ڈیل کے تجربے پر مبنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2 متضاد سوچیں ایک ساتھ رکھنی ہوتی ہیں. ایک طرف تو اس بات پر غیر متزلزل یقین کہ آپ آخرکار ضرور کامیاب ہوں گی، لیکن دوسری طرف اپنی موجودہ صورتحال کی تلخ ترین اور شفاف حقیقتوں کا سامنا کرنے سے بھی نہ گھبرائیں. جھوٹی امید،
جھوٹی امید انا کی طرح ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بالکل، یہ آپ کو حقیقت سے منہ موڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہاں بھی پلس مائنس ایکول کا فریم ورک کام آتا ہے۔ ناکامی کے مرحلے میں ذرائع کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مائنس تلاش کرنا چاہیے۔ بالکل، یعنی کسی ایسے شخص کو سکھائیں جو آپ سے کم جانتا ہو۔ اچھا، جب آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھے گئے اسباق دوسروں کو سکھاتی ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اول، آپ خود ان اسباق کو زیادہ موضوعی اور واضح طور پر سمجھنے لگتی ہیں۔ دوم، یہ آپ کو ذاتی حملے اور شرمندگی کے احساس سے نکال کر اسے ایک قیمتی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم نے تینوں مراحل میں انا کے کردار اور اس کے ممکنہ حل پر بات کی، لیکن ایک سوال اب بھی میرے ذہن میں ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر انا اتنی ہی بری ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود اعتمادی نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا انا کا مخالف خود شکی اور بزدلی ہے؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے اور اس میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انا کا مخالف خود شکی نہیں بلکہ حقیقی اعتماد ہے۔ انا اور اعتماد، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ انہیں کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیں، انا اپنی اہمیت کا ایک غیر صحت مند، بے بنیاد اور اکثر بلند آواز یقین ہے۔ یہ کہتی ہے میں سب سے بہتر ہوں بغیر کسی ثبوت کے، جبکہ حقیقی اعتماد یعنی کانفیڈنس خاموش ہوتا ہے۔ خاموش؟ جی، یہ حقیقی مہارت، خود آگاہی، سخت محنت اور حقیقت پسندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، فرض نہیں کیا جاتا۔ تو انا شور مچاتی ہے، اعتماد خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے؟ بالکل، انا کو مسلسل دوسروں کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے، اعتماد اندر سے آتا ہے۔ یہ بہت واضح اور طاقتور تفریق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا کے خلاف یہ جنگ کوئی ایک بار کی لڑائی نہیں ہے جسے جیت کر فارغ ہو جائیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک مسلسل عمل لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی کے لیے ذرائع میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے، فرش صاف کرنے کی مثال۔ جی، انا پر قابو پانا بالکل کسی کمرے کا فرش صاف کرنے جیسا ہے۔ آپ آج فرش کو بالکل چمکا دیں، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ صاف رہے گا؟ نہیں، کل صبح دھول اور مٹی واپس آ جائے گی، اور آپ کو اسے دوبارہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور انا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر روز، ہر کامیابی، ہر ناکامی، ہر بات چیت ہمارے اندر انا کی نئی دھول جمع کرتی ہے، جی، اور ہر روز ہمیں اٹھ کر اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک روزانہ کی مشق ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے تینوں میدانوں، آرزو، کامیابی اور ناکامی میں انا ایک مستقل خطرہ بن کر ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آرزو کے مرحلے میں یہ ہمیں کام سے روک کر باتوں میں الجھاتی ہے۔ کامیابی کے مرحلے میں یہ ہمیں مغرور اور سیکھنے کے عمل سے دور کر دیتی ہے۔ اور ناکامی کے مرحلے میں یہ ہمیں مایوسی اور الزام تراشی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ لیکن ہر مرحلے میں عاجزی، مسلسل سیکھنے کا عمل، حقیقت پسندی اور اپنے مقصد پر توجہ اس کا بہترین تریاک ہیں۔ انا کے خلاف یہ جنگ دراصل خود کو بہتر بنانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ اپنے سننے والوں کو چھوڑنا مناسب ہوگا۔ ہر صبح ہم خود سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا میں آج فرش صاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ لیکن شاید اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ رات بھر میں وہ کون سی نئی دھول جمع ہو گئی ہے جسے میں ابھی تک دیکھ ہی نہیں پا رہا۔